ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم لولاك لما خلقت الأخلاق. سب سے پہلے آپ تمام مجرم کی خدمت میں بلادت و سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اپنی جانب سے اور تمامی ممدین کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تبلیغ و تربیت پیش کرتا ہوں. زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں دوں گا، بس مختصراً آپ حضرات کے ثواب کے طور پہ کچھ بیان کرنا ہے. چونکہ آج کی جو شب ہے وہ بڑی فضیلت شب ہے، اس لیے کہ صرف ایک معصوم کی ولادت نہیں ہے بلکہ دونوں معصوم کی ولادت. تو لہٰذا جو خوشی ہے وہ سنگل نہیں ہے بلکہ ڈبل ہے. لہٰذا پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ یہ تو مسیحت پروردگار ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی جملہ کہا تھا کہ یہ مسیحت پروردگار ہے کہ شہادت بھی پیغمبر اسلام کی طرح نہیں ہے اور ولادت بھی پیغمبر اسلام، یعنی شہادت میں بھی صدیق اکبر کو ساتھ رکھا اور ولادت میں بھی امام جعفر صادق کو ساتھ رکھا تاکہ یہ دنیا کو پیغام دیا جا سکے کہ دیکھو نہ تو یہ محمد سے جدا ہے اور نہ یہ محمد سے جدا ہے بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور یہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے کہ خود پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. یعنی زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے اس زمین و آسمان کے مابین وہ سب کا سب محمد مصطفیٰ کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہے. اگر یہ آسمان ہے، اگر یہ زمین ہے اور ان زمین و آسمان کے درمیان اگر ہم سانسیں لے رہے ہیں تو یہ وجود محمد مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں کہ واقعہ کتنی عظیم ہستی ہے پیغمبر اسلام کی کہ اگر آسمان کے شامیانے کو پروردگار عالم نے تنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے وجود بابرکت کی وجہ سے. اگر یہ آسمان میں ستارے ہیں، شمس و قمر کے قندیلے ہیں تو یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے. اگر پیغمبر اسلام نہ ہوتے تو نہ یہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ دریا ہوتی، نہ دریا کی روانی ہوتی. یعنی جو کچھ بھی ہے پیغمبر اسلام کی وجود بابرکت کی وجہ سے ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو مشرق کے ستارے مغرب کی طرف جانے لگے اور مغرب کے ستارے مشرق کی طرف جانے لگے. جب کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، کہا ایسا اس لیے ہوا کہ مشرق اور مغرب کے ستارے آپس میں مل کر کے محمد مصطفیٰ کے ولادت کی خوشی بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ آج دنیا میں وہ آیا ہے کہ جو سید الانبیاء ہے. آج دنیا میں وہ آیا ہے کہ جو سید الانبیاء ہے. اور جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے ہیں، جیسے ہی پیغمبر اسلام کے قدم مبارک اس زمین کے اوپر پڑے ہیں تو چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو
تو اس سے پہلے تو یہ ابلیس ساتوں آسمان پہ جایا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو 4 تک جانے کی اجازت تھی اور 3 آسمان اس کے اوپر روک دیا گیا۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ یہی شیطان کہ جس روز پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے آسمان کے اوپر جانا چاہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے وہاں سے مار کر کے بھگا دیتے ہیں، فرشتے اسے مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ اب یہ بڑا پریشان کہ آخر ایسا کیا ہوا، آخر ایسا آج کیا ہوا ہے کہ میں آسمان پہ جا رہا ہوں تو فرشتے مجھے مار کر کے بھگا رہے ہیں۔ اب اس نے اپنے ہی گروہ کے کچھ شیطانوں کو، چھوٹے بڑے شیطانوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ دنیا میں پھیل جاؤ، آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر پوری کائنات میں یہ عجیب عجیب معجزات رونما کیوں ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو میں آسمان پہ جاتا تھا تو مجھے جانے کی اجازت تھی، لیکن آج جب آسمان کے اوپر جا رہا ہوں تو پہلے ہی آسمان سے فرشتے مجھے مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ جب اس نے اپنے کارندوں کو دنیا میں بھیجا، وہ بھی کارندے گئے پتہ لگا کر کے آئے، مگر وہ بھی تھک گئے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یعنی ہمارے بڑے شیطان، ہم نے پوری دنیا میں پتہ لگایا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے تو ہم بھی عاجز رہ گئے اور پتہ نہ لگا سکے، تاکہ ایسا کہ اگر تم نہ پتہ لگا پائے تو بیٹھو تو میں ہی خود ہی جاتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد دوبارہ پھر وہ چلا آسمان کی طرف، پہلے کی طرح فرشتے مار کر کے اسے بھگا دیا۔ یہ واپس وہاں سے چلا ہے کہاں؟ جناب ابو طالب کے گھر، چونکہ پیغمبر اسلام آ چکے ہیں ابو طالب کے گھر۔ اب ابو طالب کے گھر یہ ایک دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے، فرشتے مار کر کے بھگا دیتے ہیں، دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے، فرشتے مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ پھر یہ خود کہتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ پرندے کی شکل میں ہوا اور ہونے کے بعد یہ اوپر سے جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ دیکھو تو آخر کون آیا ہے، دیکھو تو آخر کون آیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اتنی پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ اسے وہاں سے بھی فرشتے مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ میں وہاں گیا تو وہاں سے بھی بھگایا گیا، یہاں آ رہا ہوں تو یہاں سے بھی بھگا رہے ہو، کیا وہ آ گیا ہے؟ شیطان کو بھی انتظار تھا، کیا وہ آ گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ ہاں وہ آ گیا ہے۔ کہا میرا بھی کچھ حصہ ہے؟ کہا کہ نہیں اس میں تو نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس کی امت میں تو ہے، ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا، ان مخلصین کے اوپر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا، ہر ان کی امت میں چل سکتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ وہ ابلیس یعنی جناب ابو طالب کے گھر میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے ہر طرف سے آنے کی کوشش کی، مگر فرشتے اسے روکتے رہے اور یہ شیطان جناب ابو طالب کے گھر میں داخل نہ ہو سکا۔ اور یہ مسلمان جناب ابو طالب کے گھر میں بت تلاش کر رہے ہیں، شیطان کا داخلہ ہی ممکن ہے۔ یہ ہے واقعات کہ پیغمبری سے بہت سارے معجزات رونما ہوئے، لیکن چونکہ وقت تنگ ہے لہذا میں بس ایک دو بات اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رحمت تمام، چونکہ رحمت للعالمین کے آگے کی رحمت للعالمین اور اتنی بڑی رحمت بن کر کے آئے کہ وہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ شرح بخاری میں فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام آئے اور ادھر پیغمبر اسلام کیا ہے چچا کون ہے؟ ابو لہب،
ابو لہب کی کنیز نے جا کر کے بتایا ابو لہب سے کہ ایسا ہے کہ تمہارے یہاں جو ہے وہ بھتیجے کی آمد ہوئی ہے، تمہارا بھتیجا اس دنیا میں آیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابو لہب نے اس خوشخبری کو سنا تو ایک مرتبہ بھتیجے کی آمد کی خوشی میں، بھتیجے کی میلاد کی خوشی میں اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں یعنی شرح صحیح بخاری میں کہ آزاد کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم، چونکہ ان کے یہاں پیغمبر اسلام کی ولادت جو ہے وہ سوموار کے روز ہوئی اور ہمارے یہاں متفق علیہ ہے کہ جمعے کے روز، اور آج جو ہے وہ جمعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، چونکہ دیکھیں پیغمبر اسلام کو وہ تو نبی مانتا نہیں ہے لیکن بھتیجا تو مانتا ہے۔ بھتیجے کی آمد میں اس نے خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آزاد کیا ہے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں، تو پروردگار عالم آج تک ہر سوموار کو ابو لہب کو جہنم کی آگ سے 24 گھنٹے کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں بھائی اہل سنت لکھتے ہیں شرح صحیح بخاری میں کہ بھائی ایک دن چونکہ سوموار کے روز آئے لہذا سوموار کے روز ابو لہب کے اوپر وہ آگ جو ہے وہ جہنم سے ہٹا دی جاتی ہے۔ بھائی مسلمانوں کو ابو لہب کا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کی خوشی میں اگر ابو لہب جیسا کافر و مشرک ایک کنیز کو آزاد کر دے تو ہر سوموار کو اس کے اوپر سے عذاب خدا کو ہٹا لیا جائے، تو پھر جس نے اپنی آغوش میں پیغمبر کو پایا ہوا جہنم کو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب ابو لہب جیسا کافر مشرک انسان یہ پیغمبر اسلام کی ظاہر سی بات ہے کہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ جیسے ہی رحمت للعالمین کے قدم اس زمین کے اوپر پڑے تو یہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جب پیغمبر اسلام کو اپنی آغوش میں لے کر کے قبیلہ بنی ساعدہ پہنچی ہے تو قبیلہ بنی ساعدہ میں ایک درخت تھا جو برسوں سے خشک تھا، لیکن یہ جب حلیمہ سعدیہ اپنی آغوش میں لے کر کے پیغمبر اسلام کو لے کر کے پہنچی ہے اور اس درخت اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اور ادھر بیٹھنا تھا کہ وجود پیغمبر کے صدقے میں جو درخت سوکھا تھا اس پہ ہری ہری پتیاں آ گئی اور اس کے اوپر پھلی آ گئی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت کی وجہ سے۔ وہی فرماتی ہے کہ یہ پیغمبر اسلام ہے کہ جب عاطفہ بنی ساعدہ جب پہنچی ہے لے کر کے پیغمبر اسلام کا بچپنا ہے، جب لے کر کے پہنچی ہے تو وہاں ایک مسکین رہا کرتی تھی جو بہت ضعیف تھی، لاغر ناتوان تھی، جو چل نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کو لے کر کے اس کے گھر میں پہنچی ہے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جو اب تک چل نہیں سکتی تھی پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اپنے پیروں پر چلنے لگی، اور جب تک وہ رہی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی اپنے پیروں پر چل کے اور پیغمبر اسلام کے پیشانی کا بوسہ لیا کرتی۔ یہ سارے معجزات ولادت سے پہلے بھی معجزات ظاہر ہوئے اور ولادت کے بعد بس آخری معجزہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، جب میں باہر نکلتی تھی تو کبھی بھی دھوپ میرے اس بچے کے اوپر پڑتی نہیں تھی، یعنی پیغمبر کے اوپر ہمیشہ ایک بادل جو ہے وہ سایہ فیدر ہوتا تھا۔ اتنے میں فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا، ایک بڑا آیا اور اس نے اس بچے کو لیا اور لے کر کے چلا گیا۔
یہ بچپنا ہے، یعنی بادل سے اٹھایا ہے پیغمبر اسلام کو. بھائی اہل سنت نے بھی لکھا ہے بھائی بچپنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بادل اٹھا کر کے لے گیا، آج کی منزل آئی اختلاف پیدا کر دیا، جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوئی. بچپنے میں جو خدا بلا سکتا ہے بادل کے ذریعے سے، تو کیا جوانی میں اپنے حبیب کو جسم کے ذریعے نہیں کر سکتا؟ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، بس آخری بات 1-2 منٹ کے اندر، کل چونکہ 17 ربیع الاول ہے لہذا بہت ہی بابرکت دن ہے، 2 معصومہ کی ولادت ہے، تو لہذا سب سے پہلا کام کریں کہ صبح اٹھ کر کے غسل کریں. ٹھیک ہے، 17 ربیع الاول کا غسل کریں سب سے پہلے، اور پورے دن صرف اور صرف محمد و آل محمد کے اوپر درود پڑھتے رہے، پورے دن پڑھتے رہے. اس لیے کہ چھٹے ماہ میں فرمایا جب طواف کر رہے تھے، ایک شخص اور بھی طواف کر رہا تھا، جب 7 طواف مکمل کر چکا ہے تو چھٹے ماہ سامنے سے آ گئے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر وہ کہتا ہے کہ مولا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یعنی پورے طواف جو ہے محمد و آل محمد کے اوپر درود پڑھ رہا تھا. وہ جھجکتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا مجھ سے کچھ کمی تو نہیں رہ گیا طواف کے اندر، یعنی دوسری دعا نہیں کی، صرف درود ہی درود پڑھتا رہا. تو ایک مرتبہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اب تم نے جب کہ دنیا اور آخرت کی نیکی کو اپنی مٹھی میں قید، دنیا اور آخرت کی بھلائی کو تم نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہے، تو مجھ سے پوچھتے ہو کہ کوئی کمی نہیں ہے. یعنی اتنی عظیم عبادت ہے محمد و آل محمد کے اوپر. پورے دن محمد و آل محمد کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہے. آئیے اسی کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا رب کے محمد و آل محمد علیہ السلام جہاں بھی شان ہے اقتدار ان کی جان مان لے دعا محمد و آل محمد علیہ السلام جو بیمار کو شفایت جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کے واسطے محمد کا خاص طور سے ان کی ولادت کی شب ہے. ان معصوموں کا واسطہ میرے معبود جتنے بھی یہاں میری تشریف فرما ہے ان کے تمام دلی جائز حاجتوں کو محمد والے محمد السلام. دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ وہاں کا زمانہ تیرے اللہ تعالیٰ شریف کو ضرور میں تعمیر عطا فرما، مشہور فرما.